السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ شفا نقوی عورت ڈاٹ ٹی وی کے ساتھ حاضر ہوں، اور میرے ساتھ آج بہت ہی پیاری مہمان موجود ہیں. یو کیم کمپنی کی سی او موجود ہیں، اور وہ فیلڈ جہاں پر خواتین پر بھی نہیں مارتی ہیں، یہ وہاں پر جیدار خاتون بیٹھی ہوئی ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں، مزید ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ الحمد للہ. مجھے آپ سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا. آج آپ سے مل لیا، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کے، آپ سے مل کر آپ سے باتیں ہوئیں. لیکن اب جو آن کیمرہ ہم نے آپ سے باتیں کرنی ہے، اب یہ میں آپ کو بتاتی چلوں، یہ بہت ہی سویٹ ہیں اور ہنستی مسکراتی ہیں. اور میرا تاثر یہ تھا کہ اس فیلڈ میں آنے والی خواتین، ویسے بھی تو آتا کوئی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آتی ہوں گی وہ بہت ہی سیریس ٹائپ کی خاتون ہوگی، اور پتھیٹک سی سچویشن سے گزر کے اور وہ اکتائی بھی ہوں گی. آپ ایسے کیسے مینج کر لیتی اپنے موڈ کو؟ آئی تھنک آرکیٹیکچر جو ہے میرا ہمیشہ سے پیشن رہا ہے. میرا پروفیشن تو ہے ہی, اس کو میں نے تبدیل کیا اپنے پروفیشن میں پڑھائی کے تھرو. اور اب میں جتنی زیادہ انٹرسٹ لیتی ہوں اپنے کام میں, آئی تھنک اس کی وجہ سے مجھے کام کر کے خوشی ملتی ہے. وہ مجھے اکتائیت والی فیلنگ نہیں آتی, میں خوش رہتی ہوں زیادہ اپنے کام میں, تو اسی لیے شاید آپ کو لگا ہو. اچھا، آپ کا ایم جو آپ نے بتایا ہمیں، میں چاہتی ہوں آن کیمرہ آپ بتائیں کہ آپ آگے مزید کہاں تک جانا چاہتے ہیں، کہاں تک کی پرواز ہے آپ کی؟ میں تو اپنی پرواز کو لمٹ نہیں لگانا چاہتی, لیکن ہاں میں ٹاپ 10 بزنس پرسنس آف پاکستان میں آنا چاہتی ہوں, اور ان شاء اللہ آف دا ورلڈ بھی شاید اگر ہو سکے, لیکن پاکستان والا تھوڑا ذرا ڈویبل زیادہ ہے. تو ان شاء اللہ آئی وانٹ ٹو بیکم پارٹ آف دا ٹاپ 10 بزنس پرسنس آف پاکستان. چلیں جی، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ خدا کرے آپ وہاں تک پہنچیں اور ہم آپ کو دیکھیں وہاں تک پہنچتا ہوا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ عموماً خواتین چاہتی ہیں وہ ڈاکٹر بنے، اور فیشن ڈیزائننگ کی فیلڈ میں عموماً تو دلہن بننا چاہتی ہیں خواتین. آپ اپنے بارے میں یہ بتائیں، آرکیٹیکچر کی فیلڈ کیوں؟ شاید میرا فیملی بزنس آرکیٹیکچر تھا, میں فرینکلی بتاؤں گی. میرے والد صاحب آرکیٹیکٹ ہیں, میرے بھائی آرکیٹیکٹ ہیں, میرے ہسبینڈ آرکیٹیکٹ ہیں, مائی مدر از آلسو فرام دا انٹیریئر فیلڈ. سو گھر میں دیکھا ہی وہ سب کچھ تھا, ایکسپوجر بہت زیادہ تھا سائٹس کا, بچپن سے تھا, آفس کا, ڈرائنگس کا, ڈیزائننگ کا. تو مجھے دیکھ دیکھ کے فیسنیشن ہوتی تھی. اور جب میں نے پھر کام شروع کیا, آئی واز 14 ایئرز اولڈ جب میں نے ان کے ساتھ اپنا ڈرافٹنگ اسٹارٹ کر دی تھی, اور ایز این انٹرن میں نے جوائن کیا تھا ایز اے جونیئر ڈرافٹسمین. اور اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے سکھایا, نرش کیا, اور بائی دا ٹائم آئی ریچڈ 18, جب میں یونیورسٹی جانے کی ایج میں ہو گئی, مجھے اتنا کچھ پتہ چل گیا تھا کہ میں پھر کسی اور فیلڈ کی طرف نہیں گئی. اور پھر میرا یہی پیشن تھا کہ میں اس کو سیکھوں, پرسو کروں, ڈگری لوں. اچھا، یہ فیلڈ آپ کو کتنی کامیاب لگتی ہے؟ کہتے ہیں کہ آج کل جو ہے ہر فیلڈ وہ ٹاپ میں جاتی ہے، وہ پہچانی جاتی ہے جس میں بہت زیادہ پیسہ ہو، اور کہتے ہیں کہ وہ ایک اچھی سیٹ ہے اور وہ ایک اچھا بزنس ہے. آپ اس بزنس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, بزنسز سارے ہی کامیاب ہوتے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ کا پیشن ہے. اگر آپ اپنے پیشن کو اپنا پروفیشن بناتے ہیں تو دین یو کین ناٹ بی اسٹاپیبل, پھر آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. ہاں, اگر آپ انٹرسٹ سے نہیں کر رہے, ہاف ہارٹیڈلی کر رہے ہیں, تو پھر چاہے فیلڈ کوئی بھی ہو, پھر آپ نہیں سکسیزفل نہیں ہو سکتے. اچھا، آپ آئندہ اپنی آنے والی نسلوں کو آرکیٹیکچر بنانا پسند کریں گی؟ میں آئندہ آنے والی نسلوں کو آرکیٹیکٹ بنانا پسند کروں گی, لیکن ان کی ایجوکیشن میں جو چیزیں مجھے وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں سکھانی چاہیے تھی, یا ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ سیکھی ہیں, فیلڈ سے سیکھی ہیں, وہ چیزیں میں ان کو پہلے ہی سکھاؤں گی. مطلب جس طرح ہماری ٹریننگ اور جو ایجوکیشن ہوئی ہے اس میں بہت سارا حصہ جو ہے وہ بزنس کرنا سکھانے کا ہے, اور وہ بالکل ایک طرح سے اتنا ہمیں سکھایا نہیں گیا. تو آرکیٹیکٹ بننا, ڈیزائن کرنا از اے ٹیلنٹ, وہ ہمیں ضرور سکھایا گیا, لیکن اس کو ایز اے بزنس رن کرنا یہ نہیں سکھایا گیا. اس کی کوئی ڈگری بھی نہیں ہے. تو بلکہ یہ میں اکیڈیمکس والوں کو بھی کہوں گی کہ اگر کہیں پہ یہ سلیبس میں چینج ہو سکے تو یہ بہت سارے سال اگلے بچوں کے بچ سکتے ہیں, کہ ان کو وہ یہ سکھائیں گے ہاؤ ٹو رن اٹ لائک اے بزنس. ہم ہمیشہ ایز اے ڈیزائنر, ایز این آرٹسٹ نہیں چل سکتے, ہم نے اس کو ایز اے بزنس بھی لے کے چلنا ہوتا ہے, جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے. سو یہ چیز ہے, یہ میں ساتھ سکھاؤں گی, اور آئی ووڈ وانٹ مائی چلڈرن ٹو ڈیفینیٹلی بی اے پارٹ آف دس انڈسٹری. یہ بہت اچھی انڈسٹری ہے, بہت اسکوپ ہے, اور ہمارے یہاں لوگوں کو ایک شعور بہت زیادہ آنا شروع ہو گیا.
ویری گڈ. آپ کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ آپ کا ایک اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ہے جو کہ آرکیٹیکچر سے. آپ کے والد صاحب آرکیٹیکٹر ہیں اور آپ کے بھائی جو ہیں وہ بھی آرکیٹیکچر ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مرد جو ہیں اس فیلڈ میں کچھ اور طرح سے انداز ہوگا, آپ کا کچھ اور طرح سے. تو کیا مختلف ہے ان دونوں کے کام کرنے میں, اور لوگ کیسا دیکھتے ہیں آپ کو؟ دیکھیں, ہماری سوسائٹی ابھی بھی بہت پیچھے ہے. دنیا میں گلوبل کلچر ایک چل رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی ٹوٹلی ایسا ہے کہ یہاں پہ بھی لوگ بہت بیکورڈ ہیں, لیکن میجورٹی کی میں اگر بات کروں تو ابھی بھی وہ خواتین کو گھر میں چولہے چوکھے پہ ہی امیجن کرتے ہیں. وہ اس طرح سے ایک رسپانسبلٹی والا کام جو ہے وہ کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے, یا پھر شاید صرف ڈیزائن کرنا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیزائنر ہو سکتی ہے, انٹیریئر ڈیزائنر ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایکچولی ان دا فیلڈ کنسٹرکشن کرتے ہوئے وہ تصور نہیں کر سکتے. تو وہ آپ پہ کبھی بھی ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ پہ کبھی انویسٹ نہیں کرتے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ چاہیں تو آپ اس چیز کو بدل سکتے ہیں اپنے پروفیشنلزم سے اور اپنے ٹیلنٹ سے. اچھا ماما, آپ یہ بتائیں کہ کبھی ایسا ہوا کہ عورت ہونے کی وجہ سے آپ کے ساتھ کوئی غیر معمولی رویہ اختیار کیا گیا ہو, کوئی پروجیکٹ ایسا ہو جو آپ کے عورت ہونے کی وجہ سے آپ کو نہ ملا ہو؟ بیسیکلی ایسے کوئی ڈائریکٹلی تو آپ کو نہیں بولتا, لیکن جیسے ہم لوگ اب اگر آرکیٹیکچر فیلڈ میں تو آپ جانتی ہوں گی کہ بہت سارے انویسٹرز ہوتے ہیں اس فیلڈ میں جو کہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اپارٹمنٹ بلڈنگز میں, ہوٹل بلڈنگز میں, مالز میں. جب یہ پروجیکٹس ہمارے پاس آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی دیز آر بگر اسکیل پروجیکٹس. یہ بزنسز کے ساتھ ہم کر رہے ہوتے ہیں اور بزنس از ایکسپیکٹنگ کہ ہم آؤٹ پٹ بھی نکال کے دیں, ہمارا ڈیزائن ان کے لیے ایک اچھا آؤٹ پٹ ثابت کرے. یہاں پہ کہیں نہ کہیں مجھے فیل ہوتا ہے کہ جیسے آدمیوں کو زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے, اور اگر بینگ اے وومن میں بھی لوگ آپ کی اسکل پہ اتنا زیادہ ٹرسٹ نہیں کرتے. وہ شاید آپ کو یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ کا ڈیزائن اتنا میچور ہوگا کہ شاید اس میں سے ان کو اتنا پے بیک ملے, اتنا پروفٹ ملے, یا پھر آپ اتنا اچھا ان کے لیے کام کر سکیں. تو گھروں کی حد تک اور انٹیریئرس کی حد تک تو ٹھیک ہے, بلکہ ایک بڑے مزے کا واقعہ ہوا. میں اور میرے پارٹنر ہم دونوں کام کرتے ہیں. ایک ہمارے پاس کلائنٹ آئے, ان کا پروجیکٹ جو تھا وہ ایک کارپوریٹ ٹاور کا پروجیکٹ تھا ادھر لاہور کا ہی. الحمد للہ وہ پروجیکٹ بھی ہمارے پاس یہ ہے. سو انہوں نے بیکاز وہ کارپوریٹ ٹاور تھا تو دیٹ از اے بزنس اپرچونیٹی فار دیم اینڈ دے آر اے ڈیولپر, تو ڈیفینیٹلی دے ول سیل دا ہول پروجیکٹ, اور اس میں سے وہ اچھی خاصی ایک پروفٹ نکالنے کی ان کی مطلب وہ امید کر رہے تھے. تو اس میں جو میرے پارٹنر تھے ان کو وہ پروجیکٹ مل گیا, اور جہاں پہ بات آئی میری تو مجھے انہوں نے اپنے گھر کے ایک کمرے کا اور ایک واش روم کا انٹیریئر کا پروجیکٹ جو ہے وہ دے دیا. حالانکہ جو میرے پارٹنر ہے اور جو میں ہوں, ہم دونوں کی سیم ایجوکیشن ہے اور سیم ہی ورک ایکسپیرینس ہے, اور ہم ایک ساتھ ہی کام کرتے ہیں, اور ڈیزائن ہاؤس بھی میں ہی زیادہ دیکھتی ہوں جو ہمارا ہے. تو مجھے بڑی اس بات پہ ایک حیرانی ہوئی اور ایک ہنسی آئی کہ آج بھی اگر ایک آدمی ساتھ جا رہا ہے تو وہ ہی ول بی کنسیڈرڈ فار دا بگر پروجیکٹ, یٹ ایٹ دا سیم ٹائم اف آئی ایم گوئنگ آئی ول بی کنسیڈرڈ فار دا ہوم روم انٹیریئر اینڈ باتھ روم انٹیریئر. مجھے بہت ہنسی بھی آئی بیکاز بعد میں وہ جو ٹاور تھا وہ ڈیزائن بھی میں نے ہی کیا, اور اس کو سارے کو سپروائز بھی میں نے کیا جب تک وہ اپروولس وغیرہ کا پروسیس نہیں ہوا. اس کے بعد وہ میرے پارٹنر کے پاس جو ہے وہ گیا, اور وہ پھر بعد سائٹ ایگزیکیوشن انہوں نے دیکھی. تو یہ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جو ہوتے ہی رہتے ہیں. اچھا, یہاں پہ ایک بڑا مزے کا سوال میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں. یہ وومن کارڈ سے کیا مراد ہے؟ جو بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے ہم کھیلتے ہیں. کیسے کھیلتے ہیں وہ؟ بہت سارے لوگوں کو ایسا بھی لگے گا کہ یہ میں نے ابھی ویمن کارڈ پلے کیا ہے یہ آپ کو بتا کے کہ مجھے عورت ہونے کے ناطے پروجیکٹ نہیں ملا, لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے. وومن کارڈ ہاں کچھ لوگ کھیلتے ہیں, وہ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنے عورت ہونے کا فائدہ اٹھائیں, شاید کام لینے کے لیے یا جو بھی, آئی ڈونٹ نو. مگر آنیسٹلی بہت ساری جگہ پہ وہ وومن کارڈ ہم نہیں بھی کھیل رہے ہوتے تب بھی ہمارے ساتھ پارشیلٹی ہوتی ہے, ہر فیلڈ میں ہوتی ہے. اسی چیز کے لیے ہمیں کم پے کیا جائے گا اور کسی آدمی کو, میل آرکیٹیکٹ کو زیادہ پے کیا جائے گا. اور جب ہم یہ بات بولیں گے تو بہت سارے آدمی یہ کہیں گے یہ ویمن کارڈ. تو بیسیکلی یہ ویمن کارڈ نہیں ہوتا, دس از ان ایکوالٹی اینڈ آئی ول آلویز اسپیک فار دس انجسٹس. وی شوڈ بی گیٹنگ ایکول پے. اچھا, یہ جو آپ نے بتایا کہ لوگوں کی یہ مینٹالٹی ہے کہ وہ دونوں کو ایکول نہیں دیکھتے ہیں, مرد اور عورت کو, اگر یہی ذہنیت رہی تو پھر تو ہم ٹاپ 10 تک نہیں جا پائیں گے. کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ آئی تھنک محنت اور لگن سے اگر آپ کرتے رہو تو آپ اچیو کر لیتے ہو.
ہاں عورت اور آدمی کو نہیں دیکھا جاتا, شاید سوسائٹی کی وجہ سے بھی کہ بہت ساری ایسی ڈیلنگز ہیں جو خواتین نہیں کر سکتی, یا وہ کمزور ہوتی ہیں, وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی کہ وہ کر سکیں, یا پھر آپ سمجھیں ان کے پاس رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہوتی ہے, جیسے گھر کی رسپانسبلٹی ہے, بچوں کی رسپانسبلٹی ہے, لیکن کیونکہ آپ کا دماغ بٹا ہوتا ہے تو آپ شاید فلی فوکس نہیں کر سکتے. لیکن آئی تھنک کہ جد و جہد کر کے سیکھ کے کچھ عرصے کے بعد آئی تھنک کہ آپ اگر اس سب سے اوپر اٹھ جاؤ تو وہ آپ پھر ٹاپ 10 تک تو پہنچ ہی جاؤ گے. میرا تو یہی پلان ہے. انشاءاللہ جتنے آپ کی لگن ہے اور آپ کو پیشنیٹ دیکھ کے ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے, اور گھر میں بیٹھی ان خواتین کے لیے آپ مثال ہیں جو کہ یہی سوچ کے باہر نہیں نکلتی اور ڈرتی ہیں کہ کہیں ان کو کوئی پرابلمز نہ ہو جائیں, جو کامنلی ہمیں پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ بھی مردوں کی اس فیلڈ میں آ کے. تو آپ ان کے لیے کوئی اسپیشل پیغام دینا چاہتی ہیں تو ضرور دیجیے. ہمارا ایک سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم رزلٹ اورینٹڈ ہوتے ہیں, ہم ورک اورینٹڈ نہیں ہوتے. سو میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں, رزلٹ کام کے بغیر نہیں آتا. تو میں ان سب کو یہی مشورہ دینا چاہتی ہوں کہ اگر کسی کے دل میں کوئی ایسی بات ہے, کوئی ایسا گول ہے جو وہ اچیو کرنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے کام کریں, اس کے لیے جستجو کریں. دے ہیو ٹو ورک ہارڈ فار اٹ. فرسٹ ڈے کوئی بھی کچھ بھی سیکھ کے نہیں آتا, اور پھر آبویسلی آپ ایک اپنے لیے راستہ چنتے ہیں, لیکن ایک راستہ ہے جو آپ کو بھی چنتا ہے, تو اس کے اوپر آپ 100% دیں, تو انشاءاللہ یو ول گو ویر ایور یو وانٹ ٹو. پہلا قدم لینے سے نہ ڈریں, پہلا قدم ہی سب سے مشکل ہوتا ہے, آگے جا کے راستہ آسان ہوتا ہے. آپ سے بات کر کے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کا ذوق کے ساتھ بھی کافی تعلق ہے, کیونکہ یہ الفاظ کا چناؤ کہ ایک راستہ آپ کو چنتا ہے اور ایک آپ راستے کو چنتے ہیں, کہ ایسا ہے کہ آرکیٹیکچرز بھی ذوق کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں؟ بالکل تعلق رکھتے ہیں. آرکیٹیکچر از آلسو پارٹ آف, اس طرح ایک ذوق ہی ہے. آپ شاعری جس طرح کرتے ہیں, جس طرح میوزک ہوتا ہے, یہ سب ہماری بیسک ٹریننگ کا حصہ ہے. جس طرح آرٹسٹ ہوتے ہیں اسی طرح آرکیٹیکٹس ہوتے ہیں. تو یہ تخلیق کرنی ہوتی ہے کسی چیز کی, اور یہ بھی اسی طرح کا ایک شعبہ ہے. اچھا, تخلیق کرنے کے لیے بھی اور کچھ اپنے دماغ میں ان تھاٹس کے ساتھ کھیل کے ایک نیا آئیڈیا لانے میں بھی وقت چاہیے ہوتا ہے. آپ کو اس بھاگ دوڑ میں وہ وقت مل جاتا ہے؟ ہم نے آہستہ آہستہ اپنے دماغ کو ٹرین کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس بھاگ دوڑ کے ساتھ ساتھ کیسے تخلیق کرنی ہے چیزوں کی, کیسے ڈیزائننگ کرنی ہے. تو بیسیکلی جب ہم ڈیزائن کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, آبویسلی ہمیں اتنا پیس تو نہیں کبھی بھی ملے گا, لیکن ہم نے اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے کہ لائف بھی چلتی جا رہی ہے اور آپ کا دماغ بھی ساتھ ساتھ چلتا جائے, اور جہاں پہ آپ کو موقع ملے آپ ایک پیس آف مائنڈ لیں, تھوڑا سا ٹائم دیں, تھوڑا ریسٹ دیں, اکیلے بیٹھیں اور پھر سوچیں, تب جا کے آپ کا ڈیزائن جو ہے وہ بہت خوبصورت نکلتا ہے. ویری گڈ. پیس آف مائنڈ کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں؟ جم کرنا, ایکسرسائز کرنا بہت بہت ضروری ہے پیس آف مائنڈ کے لیے. دس از فار می. اس کے بعد اوبویسلی عبادت کرنا, جتنی بھی میکسیمم آپ کر سکیں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ کوئی ایک بہت زیادہ مطلب بہت زیادہ کریں, لیکن جتنا بھی آپ کر سکیں. اس کے بعد آپ کو پیس آف مائنڈ کے لیے آئی تھنک لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے کسی کے ساتھ بھی. اگر آپ کی کسی کے ساتھ کوئی لڑائی ہے, شکوہ ہے, گلہ ہے, اس کو دور کر دیں, معاف کرنے میں بلیو کریں, تو آپ کو پیس آف مائنڈ خود بخود مل جائے گا. اچھا, میرے خیال سے عورتوں کو اس لیے بھی بزنس میں امپورٹنس نہیں دی جاتی کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ڈرپوک ہوتی ہیں اور جو اپنی ہار سے ہے ڈر جاتی ہیں. تو بزنس میں میرے خیال میں سب سے زیادہ جو چیز میٹر کرتی ہے وہ آپ کو حوصلہ ہونا ضروری ہوتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ خواتین اس معاملے میں ذرا کم ہیں, حوصلہ نہیں رکھتی ہیں؟ میرا خیال ایسا نہیں ہے. میرا خیال ہے خواتین میں حوصلہ بہت زیادہ ہوتا ہے, بس صرف ہمیں تھوڑا سا اگنور کرنا چاہیے کہ اور لوگ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں. لیگ پولنگ اور اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے. اور اگر کوئی کچھ کہے, آپ ایک کان سے سنو, دوسرے کان سے نکال دو. اگر آپ نے اپنا بزنس کرنا ہے, بہت سارے لوگ آڈز کے سمیت بزنسز کرتے ہیں رن, اور کچھ لوگ سکسیزفل ہوتے ہیں, اور جو لوگ سکسیزفل نہیں ہوتے وہ کچھ سیکھ کے ہی اس میں سے نکلتے ہیں. تو میرے حساب سے تو they should take the step. جی, تو ناظرین یہ تھی امامہ خالد جن کے ساتھ ہم نے مزاح سے بھرپور گفتگو کی. اسی کے ساتھ اپنی میزبان سیدہ شفا نقوی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.